وزیر تعلیم و محنت سندھ سعید غنی نے کہا ہے کہ صوبہ سندھ اس ملک کا پہلا صوبہ ہے جو مزدوروں کے لیے بے نظیر مزدور کارڈ کا اسی ماہ اجرا کرنے جا رہا ہے۔ یہ مزدور کارڈ کا جو اجرا ہے، جو باقاعدہ کارڈ ہم دینا شروع کریں گے، وہ انشاءاللہ تعالی ہم اگلے ہفتے میں یہ اس پوزیشن میں ہم ہوں گے کہ ہم یہ کارڈ دینے کے قابل ہوں گے، اس لیے کہ کارڈ پرنٹ ہو گئے، پرنٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ یہ تو نہیں سارے نہیں ہوئے، پرنٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ کوئی بھی بڑا کام ہوتا ہے تو اس کا پہلے ایک پائلٹ پروجیکٹ ہوتا ہے۔ ہم نے، آپ حیران ہوں گے کہ یہ جو پائلٹ پروجیکٹ ہے اس میں کوئی 6.25 لاکھ سے زیادہ کارڈ ہے پائلٹ پروجیکٹ میں۔ اب پہلا قدم ہمارا کیا ہے کہ اس وقت سیسی کے پاس جو 6,25,000 یا 6,30,000 جو لوگ ہیں، پہلے ہم ان کو کارڈ دیں۔ اگلا قدم کیا ہے کہ بہت سارے انڈسٹریل ورکر ہیں، آپ بیٹھے، میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، سیسی میں رجسٹرڈ نہیں ہے، ہم ان کو رجسٹر کریں۔ اور یہ صوبہ سندھ پہلا صوبہ ہے جو اتنے بڑے پیمانے پر اپنے صوبے کے مزدوروں کے لیے نہ صرف قوانین بنا رہا ہے بلکہ ایک انقلابی قسم کا یہ بے نظیر مزدور کارڈ ہم لے کر آ رہے ہیں۔ یہ پاکستان میں کہیں نہیں اور شاید دنیا کے کئی ممالک میں نہیں ہوگا۔ نارتھ کراچی ایسوسی ایشن آف ٹریڈ اینڈ انڈسٹری کے تحت ان کے اعزاز میں منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سعید غنی نے کہا کہ بے نظیر مزدور کارڈ دراصل مزدوروں کا ATM کارڈ، صحت کارڈ اور تعلیم کارڈ کی حیثیت کا حامل ہوگا۔ آپ کا جو شناختی کارڈ ہے، اسمارٹ شناختی کارڈ، عام والا نہیں جس میں چپ لگی ہوتی ہے، اسی طرح کا وہ کارڈ ہوگا۔ وہ کارڈ اس مزدور کا ATM کارڈ ہوگا، وہ کارڈ مزدور کے لیے ہیلتھ کارڈ ہوگا، وہ کارڈ مزدور کے بچوں کے لیے ایجوکیشن کارڈ ہوگا، حتیٰ کہ ہر فیسلٹی جو مزدور کو ہم دیں گے وہ اس کارڈ کے اوپر ملے گی اس کو۔ ہم نے ہاسپٹلس کے اوپر ہاسپٹلس مانیٹرنگ کمیٹیز الگ بنا دی ہیں اور اس میں بھی ہم نے امپلائر کے نمائندوں کو رکھا ہے، اس میں ہم نے ورکرز کے نمائندوں کو رکھا ہے، اور ہم نے ان سے یہ کہا ہے کہ جو یہ مانیٹرنگ کمیٹی میں کہے گی نا، ہم ہاسپٹل اسی حساب سے چلائیں گے، سرکاری مداخلت کم کریں گے، میری مرضی کا MS نہیں ہوگا۔ اگر یہ کمیٹی میں کہہ دے کہ جی ڈاکٹر ٹھیک نہیں، اس کو نکالو، نکال دیں گے۔ یہ کمیٹی کہہ دے کہ جی MS ٹھیک نہیں، نکال دو، نکال دیں گے۔ تو ہم نے کمیٹیز بنائی اور بااختیار کمیٹیز بنائی اور ہم نے انہیں کہا ہے کہ کرو، انہوں نے کام شروع کر دیا ہے۔ یہ کارڈ ہر اس مزدور کو مل سکے گا جو چاہے کسی فیکٹری صنعت میں کام کرتا ہو یا رکشہ ٹیکسی چلاتا ہو یا پھر وہ سڑک کھودنے والا مزدور ہو یا کوئی ٹھیلا لگاتا ہو۔ اس وقت سیسی کے پاس جو 6,25,000 یا 6,30,000 جو لوگ ہیں، پہلے ہم ان کو کارڈ دیں۔ اگلا قدم کیا ہے کہ بہت سارے انڈسٹریل ورکر ہیں، آپ بیٹھے، میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، سیسی میں رجسٹرڈ نہیں ہے، ہم ان کو رجسٹر کریں تاکہ 100% وہ مزدور جو کہیں نہ کہیں کام کر رہے ہیں کسی انڈسٹری میں، ان کی رجسٹریشن ہو جائے۔ ہمارے قوانین کے مطابق جو ہیلتھ کی یا ایجوکیشن کی فیسلٹیز ہیں، جو اور فیسلٹیز ہیں، ہم ڈیتھ گرانٹ دیتے ہیں، ہم اسکالرشپ دیتے ہیں، ہم میرج گرانٹ دیتے ہیں، ہم کتابیں دیتے ہیں، ہم یونیفارم دیتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں دے رہے ہیں، وہ صرف ان کو دیتے ہیں جو EOPI اور سیسی میں ورکر رجسٹرڈ ہے۔ اور EOPI اور سیسی میں صرف وہ ورکر رجسٹرڈ ہے جو انڈسٹریل ورکر ہے۔ ہم یہ انڈسٹریل ورکر والی جو پخ ہے، اس پخ کو ہم نکال رہے ہیں اور ہم یہ اوپن کر رہے ہیں ہر مزدور کے لیے جو آپ کی انڈسٹری میں کام کرتا ہے یا جو خود کام کرتا ہے، جو رکشہ چلاتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے، جو ریڑھی لگاتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے، جو کہیں سڑک کھود رہا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے، جو پان کی دکان چلاتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے، جو آپ کے گھر کا ڈرائیور ہے وہ بھی ہو سکتا ہے، جو آپ کے گھر پہ چوکیدار ہے وہ بھی ہو سکتا ہے، جو آپ کے گھر کا باورچی ہے وہ بھی ہو سکتا ہے۔ ہر وہ شخص جو کوئی بھی مزدوری کر رہا ہے، جو یہ سمجھتا ہے کہ میں مزدور ہوں، وہ اپنے آپ کو رجسٹرڈ کروا کے یہ بے نظیر مزدور کارڈ لے سکتا ہے۔ سعید غنی نے کہا کہ محکمہ محنت اور مالکان کے مابین بھی مسائل کے حل کے لیے صوبہ سندھ میں پہلی بار خود مختار کمیٹیاں بنا دی گئی ہیں تاکہ مالکان اور محکمے کے مابین کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ ہو تو اس کو اس پلیٹ فارم سے ہی حل کر دیا جائے۔ آپ کو اگر کوئی مسئلہ ہو، کوئی شکایت ہو، کوئی ایسا ایشو ہو جس کو ریزالو کرنا بہت ضروری ہو، جلدی سے حل ہونا چاہیے اس کو، تو آپ کو وزیر کے پاس نہ جانا پڑے، سیکرٹری لیول کے پاس نہ جانا پڑے، جو متعلقہ محکموں کے متعلقہ آفیسرز ہیں وہ آپ کے پاس بیٹھے ہوں اور آپ اسی سطح پر ان تمام چیزوں کو حل کر لیں۔ اور جب یہ ٹرائی پارٹائٹ کمیٹیز بنائی گئی تو اس کا مقصد یہ بھی تھا کہ مستقل رابطہ بھی ہو اور ایسے ایشوز پیدا ہی نہ ہوں کہ جس کی جو آپ نے ذکر کیا ہے۔ پہلی مرتبہ سندھ میں یہ اقدام کیا گیا
کہ جو ہماری ایسوسیشنز بنی ہوئی ہیں مختلف علاقوں میں ان کی سطح پر کمیٹیاں بنائیں تاکہ اسی سطح پر اسی حد پر ان کے مسئلے میں حل ہو جائیں. کہ جس طرح ابھی آپ کہتے ہیں جی ہمارے پاس جتنا ورکر ہوں گے ہم پر ورکر کنٹریبیوشن دیں گے, ہم کمفرٹیبل ہیں, اگر آپ کمفرٹیبل ہیں آپ دیں, ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے. اگر آپ اس پہ کمفرٹیبل نہیں ہیں تو ہم آپ کو دوسرا آپشن یہ دے رہے ہیں کہ ہم فکسڈ ایک اماؤنٹ طے کریں گے بیٹھ کے کہ اس کی بیس کیا ہوگی, اس کی پرسنٹیج کیا ہوگی. جو ہمارے اور آپ کے درمیان طے ہو جائے گا ہم اس کو قانون کا حصہ بنا لیں گے, اور آپ ہمیں وہ فکسڈ اماؤنٹ ہر سال دے دیں. پھر ہم کا سروکار نہیں ہے کہ آپ کی فیکٹری میں 100 آدمی کام کرتے ہیں, 1000 آدمی کام کرتے ہیں, 10,000 آدمی کام کرتے ہیں, وہ مسئلہ نہیں ہے. وہ سارے کے سارے رجسٹرڈ ہوں گے اور سارے کے سارے وہ بینیفٹس کے انٹائٹل ہوں گے. انہوں نے کہا کہ زلفی بخاری محکمہ محنت کے وزیر نہیں بلکہ مشیر ہیں. وزیر اعظم ہیں. جس طرح وہ محکمہ محنت کے حوالے سے فیصلے کر رہے ہیں وہ آئین کے خلاف ہیں. زلفی بخاری صاحب وزیر نہیں ہیں. ہمارے اس محکمے کے جو وفاقی وزیر ہیں وہ وزیر اعظم ہیں. وزیر اعظم صاحب کے پاس یہ پورٹ فولیو ہے, زلفی بخاری صاحب کے پاس نہیں ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 فیصلے بھی آ چکے ہیں, وہ اس طرح سے ایکٹ نہیں کر سکتے ایز اے منسٹر. ٹھیک ہے, اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر ہیں, قابل احترام ہیں, قابل عزت ہیں, ان کی اپنی جگہ, لیکن قانون میں جو ان کا رول ہے اس سے زیادہ رول ہم ان کا ایکسیپٹ نہیں کریں گے. تو وہ جو کچھ اس وقت کر رہے ہیں یا جو انہوں نے کیا لاسٹ ٹائم جو آپ بتا رہے ہیں, بلایا, مجھے نہیں پتا, سندھ حکومت کو نہیں پتا, انہوں نے ہمیں آن بورڈ نہیں لیا. ہم اس ایشو کو ریزالو کرنے کے لیے ان سے بات چیت کرنے کو تیار ہیں, لیکن وہ بات چیت نہیں کرنا چاہتے ہیں. وہ کہتا ہے جی انڈسٹریلسٹ خلاف ہے, وہ کہتا ہے جی ورکر خلاف ہے. میرا موقف یہ ہے کسی بھی ایسے شخص کا جو آئین کو سمجھتا ہے اس کا موقف یہ ہوگا کہ ٹھیک ہے کنسلٹیشن تو آپ سے ہم کر سکتے ہیں, کنسلٹیشن ہم ورکر سے بھی کر سکتے ہیں, لیکن آئین اگر ایک چیز کہتا ہے نا وہ آپ کی کنسلٹیشن سے ختم نہیں ہوگی. آئین کہتا ہے کہ ڈیوالو ہونا چاہیے, آپ کہتے رہو نہیں ہونا چاہیے, میں کہتا رہوں نہیں ہونا چاہیے, عمران خان کہتا رہو نہیں ہونا چاہیے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے.